بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا ہائے کسی کا گلا کس کی شکایت لکھوں ہائے کسی کا گلا کس کی شکایت لکھوں ایک نامہ تو کسی نے بھی نہ لکھا بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کیا ہوا آئے نہ لینے میرے بھیا بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا میں سمجھتی ہوں کہ بھائی نے رچا لی شادی میں
سمجھتی ہوں کہ بھائی نے نہ چالی شادی، اس لیے آئے نہ لینے میرے بھیا بابا۔ کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا، یاد آئی نا اب تو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس شب غم کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں جناب سکینہ بنت الحسین علیہم السلام کی شہادت عظمیٰ کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی یہ آیہ شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا انسان کا فرض ہے۔ آج میں اس بیوی کا غم بیان کروں گا کہ جو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لیے نماز کے وقت مصلی بچھایا کرتی تھی، جو اپنے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا۔ امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنی اس شہزادی سے، اپنی اس بیٹی سے۔ عزیزان محترم، انسان کے دو طرح کے باپ ہیں۔ باپ تو جو کیٹیگری بتائی گئی ہے وہ تو تین طریقے کے الگ بتائے گئے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو انسان جس سے اس دنیا میں آتا ہے، دوسرا وہ کہ جو بیوی کا باپ ہو، تیسرا وہ کہ جس سے انسان نے سیکھا ہو اور پڑھا ہو۔ لیکن آپ کی خدمت میں دو طرح کے باپوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک وہ باپ ہے کہ جو دنیا میں لے کر کے آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، مطلب کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا یا نہ کر دینا ان کے لیے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ باہر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تمہارے باپ کو برا کہیں،
کہ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے، ایسا انسان بھی گنہگار ہے۔ عزیزان محترم، پہلا باپ تو وہ ہے جو دنیا میں لے کر آتا ہے، اور دوسرا باپ وہ ہے جو روحانی اور اخروی باپ ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یا علی، ہمارے نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ عزیزان محترم، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ علی کے بعد حسن کو، حسن کے بعد حسین کو، حسین کے بعد زین العبا کو، زین العبا کے بعد امامت کا سلسلہ ہمارے یہاں ابھی تک باقی ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، باپ تو ایک ہوتا ہے، آپ نے دو دو باپ کیوں بتا دیے؟ تو رسول فرمائیں گے میں نے اس لیے کہا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت یتیم نہ ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو دنیا میں وہ امتیں یتیم ہیں جن کے یہاں امامت نہیں ہے، ہماری امت یتیم نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سلسلہ یوں چلے گا نا، علی باپ، علی کے بعد حسن امت کے باپ، حسن کے بعد حسین امت کے باپ، حسین کے بعد یہ جو سلسلہ ہے ہمارے نبی نے جو بتایا ہے کہ یہ 12 خلیفہ میرے بعد ہوں گے، علی سے لے کر ہمارے 12ویں امام تک، مولا امیر المومنین سے لے کر کے مولا آخر الزمان، امام آخر الزمان تک۔ اب سنیے، باپ کی عظمت، ماں کی عظمت اسلام نے بہت زیادہ بتائی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد بندوں میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے سجدہ کر لو۔ اتنا وقار اور اتنی منزلت اور اتنا رتبہ ہے ماں باپ کا، اتنی امپورٹنس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے نبی نے بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ماں باپ کے سامنے سجدہ کرو۔ رسول فرماتے ہیں اگر اجازت ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ ماں باپ کے سامنے سجدہ کر لو۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک جوان آیا ایک عالم دین کے پاس اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرے ماں باپ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس کو حیرت سے دیکھا، وہ بھی سوچنے لگا مولانا صاحب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے مولانا صاحب میرے ماں باپ جو بھی مانگتے ہیں میں انہیں سب دیتا ہوں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ شاید مولانا مجھے اس طرح حیرت سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ شاید میں ان کے اوپر ظلم کرتا ہوں۔ اب وہ جسٹیفائی کرنے لگا، جسٹیفیکیشن دینے لگا، صفائیاں دینے لگا۔ مولانا صاحب میرے ماں باپ جو کچھ مانگتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں، جو کچھ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں، پھر بھی مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اسی لیے تو راضی نہیں ہوتے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے راضی نہیں ہوتے، یہ آخر مطلب کیا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اس لیے تو راضی نہیں رہتے کیونکہ جب وہ مانگتے ہیں تب تم انہیں دیتے ہو۔ تم سوچو کہ جب تم چھوٹے تھے بغیر مانگے وہ تمہیں لا کر ہر چیز دے دیا کرتے تھے، وہ تمہاری ضرورت محسوس کرتے تھے، سردی میں تمہیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ لا کر دیتے تھے۔ جب وہ محسوس کرتے تھے تم بھوکے ہو وہ کھانا تمہارے سامنے لا کے رکھ دیتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے تمہیں اب اسکول جانا ہے وہ تمہیں فوراً اسکول لے کر چلے گئے، وہ محسوس کرتے تھے تمہیں کتابوں کی ضرورت ہے، تمہیں کہنا نہیں پڑتا تھا، بس وہ محسوس کر لیتے تھے اور لا کر کے رکھ دیتے تھے۔ تم بھی اگر ایسے بن جاؤ کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کے سامنے ہر چیز لا کر پیش کر دو تو تم سے وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محسوس کرو جیسے وہ محسوس کرتے تھے۔ ہمارے امام کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ امام نے فرمایا یہ کرو یہ کرو، بہت ساری چیزیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ مولا کوئی چھوٹی چیز بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ نماز میں بس اتنا پڑھ لیا کرو، قنوت میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ ایک واقعہ اور ماں باپ کے حوالے سے، اور پھر میں جناب سکینہ کے 2 معجزے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک عالم دین تھے، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان،
وہ عالم دین اصفہان میں گئے، قبرستان میں، اصفہان میں رہتے تھے، اکثر وہ قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ قبرستان میں کبھی یہ قبر پہ، کبھی وہ قبر، کبھی اس قبر، کبھی اس قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی کا جنازہ آیا ہے، لا کے لوگ اسے دفن کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے اس جنازے کو قبر میں اتارا تو عالم دین آگے بڑھے، کہنے لگے بھائی آپ لوگ اجازت دیں کہ میں تلقین پڑھ دوں۔ بسم اللہ مولانا صاحب آپ پڑھیے۔ مولانا صاحب نے تلقین پڑھنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، جب جنازہ رکھ دیا گیا نا قبر میں، جیسے ہی مولانا صاحب نے ارادہ کیا، مولانا صاحب نے کچھ دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کتاب بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ تلقین کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ مولانا صاحب بڑے عظیم عالم دین تھے، ان کی نگاہیں وہ دیکھتی تھیں جو ہر انسان کو نظر نہیں آتا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر میں 2 شیطان اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب جب شیطان ہیں قبر بند کر دو گے، وہ شیطان وہیں پر رہیں گے۔ جب شیطان رہیں گے تو آپ سوچ لیجئے پھر تو عذاب آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس جوان نے جس کا جنازہ ہے اس نے کوئی بڑی گڑبڑ کی ہے، تبھی تو شیطان آئے۔ کسی مومن کی قبر میں شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کو اجازت ہی نہیں ملے گی وہاں تک جانے کی۔ مولانا صاحب نے کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس جوان کے باپ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہیں ان کے باپ۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا کبھی اس نے آپ سے کچھ گستاخی کی تھی، کچھ ایسی بات کی تھی کہ جو باپ سے نہیں کرنی چاہیے؟ بلند آواز میں، اونچی آواز میں، آنکھ دکھائی دیا، کچھ کیا تھا؟ باپ نے سوچتا رہا، کہنے لگا میرا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بڑا نیک بچہ تھا، بس ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے کچھ کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم مجھے معلوم ہے۔ یہ ایک بات تھی، سوچئے اتنی سی بات پر قبر میں اللہ اتنا ناراض ہے کہ رحمت کے فرشتوں کو آنے نہیں دے رہا ہے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے شیطان تو پہنچ ہی جائے گا، وہ تو انتظار میں۔ عالم دین کہتے ہیں آپ اسے معاف کر دیجئے۔ کہنے لگا میں راضی ہوں۔ کہا نہیں، آپ یوں کہیے کہ جو اس نے وہ غلطی کی تھی میں نے اسے، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا، عالم دین نے جب دیکھا تو دیکھا قبر سے دونوں شیطان غائب ہو چکے تھے۔ اب قبر پر رحمتیں اترنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب مولانا صاحب نے تلقین بھی پڑھی۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، ترقی کر رہا ہے، بچے دن بھر موبائل میں اور انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکے نے صرف ایک بار گستاخی کی تھی کہ آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ آج ہر جوان کی تقریباً زیادہ تر جوانوں کی پرابلم یہی ہے، وہ سوچتے ہیں میرے باپ تو پرانے زمانے کے ہیں، یہ کیا جانیں گے جو میں جانتا ہوں۔ آج کل تو یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے۔ جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس نے صرف ایک بار ایسی غلطی کی تھی اور قبر میں شیطان آ گئے، اور جب شیطان آ گئے تو قبر عذاب کے لیے اب تیار ہو چکی تھی۔ تو جو انسان زیادہ تر یہی بات سوچتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اس کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے توبہ کرے، استغفار کرے، ماں باپ کو ان کا درجہ دے، ان کا مقام دے، ان کا حق دے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اہل بیت بھی راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کون ہے یہ اہل بیت؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا۔ ایک باپ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوا تھا تو قبر کا حال یہ ہو گیا۔ یہ کون باپ ہے کہ جو دنیا میں لانے والا ہے؟ بیمار ہوئے مدد کو آ گیا، ٹھوکر لگ کے گری مدد کو اٹھانے آ گیا، سنبھالنے آ گیا، تکلیف میں آئے ضرورت ہوئی باپ مدد کرنے آ گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس دنیا میں تو یہ مدد کر سکتا ہے، کیا آخرت میں مدد کر سکتا ہے؟ آخرت میں تو وہ خود ہی پریشان ہوگا بیچارہ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں بیٹا اپنے باپ سے یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ عبادتوں کی ضرورت ہے، آپ اپنی عبادت دے دیں۔ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں باپ یہ نہ کہے کہ بیٹا ہم نے تو تم پر بڑا احسان کیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے، میری مدد کر دو۔ قیامت کے دن تو سب بھاگ رہے ہوں گے، تو
تو وہاں تو یہ مدد کر نہیں سکتا۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، میرے نبی نے یہ مشکل ہی حل کر دی، اسی لیے میرے نبی نے کہہ دیا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تمہارا دنیاوی باپ وہ ہے جو صرف دنیا میں مدد کر سکتا ہے، میں اور علی وہ باپ ہیں جو یہاں بھی مدد کر سکتے ہیں وہاں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ غور فرمایا آپ نے، یہ اہل بیت ہیں، انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک کا حق بتایا ہے۔ اگر یہ نہ آتے، قسم خدا کی دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا، اگر 14 معصومین نہ آتے دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باپ کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، اولاد کا، بھائی بہن کا، دوستوں کا، بزرگوں کا، سب کا حق کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہوں نے کائنات کو سکھایا ہے، انہوں نے کائنات کو بتایا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے، ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ اہل بیت ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ صحابیوں کے بارے میں ہوگا کہ صحابیوں نے کس طریقے سے دین کی مدد کی اور کن حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انشاءاللہ صحابیوں کی بائیوگرافی آپ کی خدمت میں جہاں تک پڑھ سکا میں پڑھوں گا، انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی اور صحابیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، کیونکہ مجھے اسی عشرے میں انشاءاللہ بفضل الہی و بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام کچھ مجلسیں صحابیوں پر اور کچھ مجلسیں انشاءاللہ نبیوں کی بائیوگرافی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنا میں کر سکا انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ پھر کبھی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے آج اس شہزادی پر آپ آنسو بہائیں گے جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ کا یہ لفظ ہی نکلا ہے سکون سے، حسین کو انہیں دیکھ کر کے سکون ملتا تھا، اس لیے شاید یہ نام رکھا سکینہ، پیس آف ہارٹ، دل پیس آف ہارٹ، دل کا سکون۔ ایسی بیٹی، کچھ روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی نماز میں کہ اللہ مجھے ایسی بیٹی دے دے جسے دیکھ کر کے مجھے سکون ملے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو سکینہ جیسی بیٹی عطا کی تھی۔ جناب سکینہ کے 2 معجزے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد غم کا بیان شروع ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں معجزے حسین کے معجزوں کو بتاتے ہیں۔ امام حسین کا معجزہ آپ نے سنا ہے نا، کہ جب فرشتہ زخمی تھا فطرس، حسین نے زخمی فرشتے کو شفا دی تھی، پر دے دیے تھے اڑنے کے لیے۔ دوسرا معجزہ وہ آپ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک عیسائی پادری کو، راہب کو 7 بیٹے کہے تھے کہ اللہ تجھے 7 بیٹے دے گا، تو اللہ نے اسے 7 بیٹے دیے تھے، 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ اب سنیے، لوگ اس میں کچھ لوگ ہیں جو تعجب کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا تو سارے شک پیدا ہوتے ہیں، اور شک لے کر کے رہنا نہیں چاہیے، اسے کلیئر کر لینا چاہیے تاکہ جنتیوں میں قرار پائے انسان۔ یہ جملہ ایک تھا لیکن بہت باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اب سنیے گا، شام میں جہاں جناب سکینہ سلام علیہ کی قبر ہے، پہلے یہ معجزہ سنیے۔ حرم کا خادم کہتا ہے، بی بی سکینہ کے حرم کا خادم کہتا ہے کہ ایک دن فرانس کی رہنے والی ایک عورت جو سیریا میں ڈمسکس شہر میں، دمشق میں شہر جو ہے سیریا کا، وہاں پر کسی فرانس کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے فرانس سے آئی تھی، کسی اچھی پوسٹ پر تھی، اونچی پوسٹ پر تھی۔ اس کا جو گھر تھا وہ بی بی سکینہ کے حرم کے پیچھے تھا، گھر لے کر رہتی تھی وہاں پر، تو شہر ہے، رہتی تھی۔ ایک دن وہ عورت حرم میں آتی رہتی تھی، ایک دن آئی تو اس حالت میں آئی کہ 2 قیمتی کارپیٹ، قالین جو وہاں بچھے ہیں بڑے خوبصورت، وہ قالین لے کر کے آئی اور کہنے لگی میں حرم کو، بی بی سکینہ کے حرم کو یہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس خادم نے کہا کہ آپ کبھی کبھی یہاں آتی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کرسچن ہیں۔ کہنے لگی ہاں میں کرسچن ہوں، میں فرانس کی رہنے والی ہوں، لیکن اب میں محبہ اہل بیت بن چکی ہوں۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ قیمتی قالینیں آپ لے کر آئی ہیں، مجھے تعجب ہے، یہاں تو جو کچھ بھی آتا ہے سب مسلمان لے کر آتے ہیں، جو بھی گفٹ آتا ہے حرم کو، آپ کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ کہتی ہے سنو، جب میں شروع میں اپنے گھر میں رہنے کے لیے آئی تو مجھے پہلے ہی دن
آدھی رات کے بعد کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید کسی کے گھر میں کوئی بچہ مر گیا ہے، وہ رو رہے ہوں گے، یا کوئی مر گیا ہے رو رہے ہوں گے۔ کچھ دن پھر وہ آواز نہیں آئی، تھوڑے دن کے بعد پھر آواز آئی، پھر آواز آئی۔ جب یہ آوازیں آنے لگیں تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ آوازیں جو آتی ہیں رونے کی کسی بی بی کی، یہ مجھے یہ جو شرائن بنا ہوا ہے، حرم بنا ہوا ہے، یہاں سے لگتا ہے آتی ہیں، یہ بلڈنگ بنی یہاں سے آتی ہیں۔ جس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں یہ آواز ہم بھی سن چکے ہیں، اس طرح کی آواز ہم نے بھی سنی ہے، اور یہ یہیں سے آتی ہے۔ اب وہ عورت کہتی میں نے پوچھا کہ یہ اس شرائن کا، اس حرم کا واقعہ کیا ہے، اس میں کون دفن ہے، کیا ہے کیا؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر مسلمانوں کے رسول کے نواسے حسین کی بیٹی کی قبر ہے، سکینہ کی قبر ہے۔ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں حرم میں آنے لگی، مجھے محبت ہو گئی، اس بچی سے محبت ہو گئی۔ میں صرف آتی تھی، دیکھتی تھی لوگوں کو، اتنے لوگ آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور دعائیں مانگنے کے لیے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہم اپنی حاجتیں پوری کروانے آتے ہیں، ہم زیارت کے لیے آتے ہیں، ہم کنڈولنس کے لیے آتے ہیں۔ ہر آدمی نے الگ الگ اپنے آنے کا ریزن بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے دل میں اس بچی کی محبت پیدا ہو گئی، بڑی محبت آ گئی، میں روز آنے لگی۔ میں آنے لگی، کچھ دن کے بعد مجھے محسوس ہوا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، کچھ دن بعد محسوس ہوا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب ٹائم آیا، ڈیلیوری کے ٹائم سے پہلے ہی، جو ڈاکٹر نے ڈیٹ بتائی تھی ڈیلیوری کی، اس سے کافی پہلے ہی مجھے درد اٹھا۔ میرا شوہر ہاسپٹل میں لے گیا تو ڈاکٹروں نے جب چیک اپ کیا تو دیکھ کر کے بتایا، کہا کہ بچہ زندہ نہیں آئے گا، بچہ زندہ پیدا نہیں ہوگا، ماں کو بھی خطرہ ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے، اور اس کا آپریشن ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے آپریشن کا سنا تو میں آپریشن سے بہت ڈرتی تھی، اور میں نے سنا کہ میرا بچہ نہیں آئے گا، میں رونے لگی۔ میں سوچتی تھی میں تو یہاں پردیس میں ہوں، میرا وطن تو فرانس ہے، میں یہاں سیریا میں ہوں، مجھے ایک تنہائی، ایک اکیلا پن محسوس ہوا اور بہت تکلیف تھی، اور میں آپریشن کا سنا اور بچے کا سنا، میں بس رونے لگی۔ روتے روتے وہ کہتی کہ نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ جس بچی کی قبر پر میں جاتی ہوں، سکینہ کی قبر پر، میں آج ان سے دعا مانگتی ہوں۔ میں نے دعا مانگی اور کہا کہ اے بی بی، اے بچی، اے شہزادی، اے حسین کی بیٹی، اگر میرا بچہ زندہ سلامت واپس آ گیا، اگر میرا بچہ زندہ سلامت پیدا ہو گیا اور میں آپریشن سے بچ گئی، تو میں آپ کے حرم میں کچھ ہدیہ کروں گی۔ میں نے اس بچی سے دعا مانگی، تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا درد کم ہونا شروع ہوا۔ اتنے میں ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا، پھر اس نے چیک اپ کیے، چیک اپ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہتی ہے کہ اس کے ایک دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی صحت سے، میں بھی صحت سے، میں آپریشن سے بھی بچ گئی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس بی بی کا معجزہ ہے، کیونکہ میں نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اولاد کو زندگی عطا کر دی کس نے؟ سکینہ نے۔ مانگی تھی سکینہ سے مدد، سکینہ نے مدد کر دی۔ ایک بات یہ سن لی آپ نے۔ اب آئیے، ایک عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کا رہنے والا، میں شام گیا حج کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں جا کر کے بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ شادی ہونے کے بعد 6 سال تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جب میں ایران سے سیریا آیا زیارت کرنے کے لیے اکیلا، تو میری بیوی نے کہا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا جھولا بناتی ہوں، چھوٹا سا جھولا بناتی ہوں، جھولا ایک بچے کے سائز کا جھولا بناتی ہوں، آپ وہ جھولا لے کر جائیں اور جناب سکینہ کی زری سے اس جھولے کو باندھ دیں اور باندھ کر دعا کریں کہ اے حضرت سکینہ ہم پر کرم کر دیجئے، ہمارے یہاں 6 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے۔ اگر سکینہ نے ایک نگاہ کرم اس جھولے پر کر دی تو یہ خالی جھولا بھر جائے گا اور ہمارا بچہ دنیا میں ضرور آئے گا اور ہمیں اولاد اللہ ضرور عطا کرے گا۔
وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جھولا بنا کر کے مجھے دیا، میں کسی طرح اسے رکھ کے سوٹ کیس میں لے کر کے سیریا آیا۔ بی بی سکینہ کے حرم میں گیا، زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد میں نے وہ جھولا باندھ دیا۔ حرم کے خادم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ بھائی ہم کو روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، ہمیں یہ کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جھولا باندھا اور کہا کہ اے بی بی اگر ایک نگاہ کرم آپ کی ہو جائے اس جھولے کے اوپر تو یہ جھولا میری اولاد سے بھر جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی، اس کے بعد جھولے کو کھولا اور واپس لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ میری بیوی امید سے ہے اور ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، ہم نے اس کا نام حسین رکھا۔ عزیزان محترم، سکینہ نے ایک بے اولاد کو اولاد بھی دیا، ایک بیمار عورت کو، ایک وہ عورت کہ جس کا بچہ پری میچور ہونے والا تھا، وہ فرانس کی عورت، اس کے بچے کو کہ جو موت کی حالت میں جانے والا تھا اسے زندگی عطا کر دی۔ توجہ رکھیے گا، اسے زندگی عطا کر دی، اور جس کو اولاد نہیں تھی اسے اولاد بھی عطا کر دی۔ عزیزان محترم، سکینہ نے یہ دو معجزے دکھا کر کے دنیا کو اپنے باپ حسین کی فضیلت سمجھا دی ہے کہ دیکھ لو، جب بیٹی ایسی ہے کہ ایک ایسے بچے کو جس کی زندگی جا چکی تھی جب اسے زندگی دے سکتی ہے، اور ایک میاں بیوی کو، ہسبینڈ وائف کو جن کے گھر میں 6 سال سے اولاد ہی نہیں تھی اسے اولاد دے سکتی ہے، جب سکینہ ایسی ہے تو اس کا بابا حسین اگر زخمی فطرس کو پردے دے اور راہب کو جس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی اسے حسین 7 بیٹے عطا کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ معجزے بیٹیت دکھا سکتی ہے تو اس شہزادی کا بابا حسین یہ معجزے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں، انسان مدد کے لیے بلائے انہیں، یہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے نا، مدد وہ نہیں کر سکتا جو مر گیا ہو، جو زندہ ہو وہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا کہتی ہے کہ انہیں نہ بلاؤ، مر چکے ہیں۔ ہم جب روتے ہیں تو دنیا کہتی ہے رویا نہ کرو، اس لیے کہ شہید ہیں حسین، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندہ پر رویا نہیں جاتا۔ رویا نہ کرو حسین پر، شہید ہیں، زندہ ہیں، زندہ پر رویا نہیں جاتا، آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم روئیں گے نہیں تو ہم مانگیں گے ان سے، مدد مانگیں گے۔ کہنے لگے نہیں مانگو نہیں، اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں، جو مر جائے وہ دیتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کسی طرح راضی نہیں ہے، جب ہم روئیں تو بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں رویا نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں، اور جب ہم مانگیں تو کہتے ہیں کہ کیوں مانگتے ہو، یہ تو مر چکے ہیں۔ وہاں ان کی زندگی یاد آ جاتی ہے اور یہاں موت۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان پاکیزہ قرآنی ایمان یہ ہے کہ اہل بیت زندہ ہیں اور زندہ جاوید ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ عزیزان محترم، یہ تو وہ ہیں کہ جو شہادت کے بعد بھی دوسروں کو زندگیاں عطا کر رہے ہیں، تو انہیں کہاں سے موت آئے گی؟ موت تو بس اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا ایک راستہ ہے بس۔ عزیزان محترم، وہ سکینہ جو آج بھی اتنی کریمہ ہے، وہ سکینہ جو دوسروں کی مشکلیں نہیں دیکھ سکتی، آج بھی کرم کر رہی ہے، اس سکینہ کو کس کس مشکل سے گزرنا پڑا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے، ہاں عزادارو سکینہ کے کانوں کے در چھین لیے گئے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی، سکینہ زین العابدین کے سامنے کھڑی ہوئی پوچھ رہی تھی، اے بھیا سید سجاد، چادریں چھینی جا چکی ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ ہماری ماں و بہنوں نے اپنے چہرے کا حجاب اپنے بالوں سے کر لیا ہے، میں اپنا حجاب کیسے کروں؟ آپ سوچئے تو صحیح، آج لوگ کہتے ہیں بچی بالغ ہوگی تو حجاب کرائیں گے، سکینہ کے چاہنے والی ہو، ارے بچوں کو کم عمری سے حجاب سکھاؤ تاکہ جب بالغ ہوں تو حجاب کرنے میں انہیں کوئی دشواری، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سوچئے 4 سال کی سکینہ ہے اور شریعت کا مسئلہ اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھ رہی ہے، امام سے پوچھ رہی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے اتنا حجاب کا خیال ہے سکینہ کو، فرماتے سکینہ کہتی میرے بال تو بہت چھوٹے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سکینہ اپنے ہاتھوں سے چہرے کا حجاب کرو اور خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل
نکل جاؤ۔ ہاں عزادارو، روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ سکینہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں ایک دن اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے منہال آ گئے اور آ کر کے سوال کرتے، مولا آج رو کیوں رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ شام جا رہا تھا، کوفے سے شام جا رہا تھا، ایک جگہ ہمارا قافلہ روکا گیا، تیز دھوپ تھی، زنجیریں جل رہی تھی، میں بار بار اپنے پیروں کو کبھی آگے کرتا تھا کبھی پیچھے کرتا تھا، میری پیروں کی بیڑیاں جلتی تھی، ہاتھوں کی ہتکڑیاں جلتی تھی، گلے کا توق جلتا تھا، دھوپ کی وجہ سے میں پریشان تھا، میں بے چین تھا۔ میری سکینہ نے دیکھ لیا، جب سکینہ کو پینے کے لیے پانی آیا، سکینہ کے پاس پانی آیا، سکینہ اپنے ہونٹوں تک لے گئی، اچانک سکینہ کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے پانی نہیں پیا، پانی لے کر آئی اور آ کر میری زنجیروں پر ڈال دیا۔ میں نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے کہ بھیا مجھے پتا ہے اب اس کے بعد مجھے پانی نہیں ملے گا، میں پیاسی رہ لوں گی، لیکن آپ کی زنجیریں جلتی ہوئی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آزادارو، یہ محبت تھی سکینہ کی اپنے بھائی زین العابدین کے لیے۔ روایتیں بتاتی ہے یہ سکینہ قید خانے میں آ گئی، سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہتی ہے، دن ہو تو یاد کرتی ہے، رات ہو تو یاد کرتی ہے، اور جب یاد کرتی ہے تو روتی رہتی ہے۔ یزید کے دربار میں سکینہ کے رونے کی آواز جاتی ہے، یزید پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ کون روتا ہے؟ میں دن میں تو سو نہیں پاتا، رات میں اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ ہاں عزادارو، ایک کنیز نے بتایا یزید یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے کہ جو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی ہے۔ ہاں عزادارو، یزید کہتا ہے کہ کیوں روتی ہے؟ بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ ہاں عزادارو، یزید کہتا ہے جاؤ اس بچی کو جا کر سمجھاؤ۔ ایک کنیز کہتی ہے کہ اے یزید، جب ہم بچی کو ڈانٹتے ہیں کہ چپ ہو جا تو بچی رو کر کہتی ہے اے بابا آپ ہوتے تو مجھے اس طرح ڈانٹا نہ جاتا۔ اور جب ہم بچی کو مارتے ہیں کہ بچی چپ ہو جا تو بچی رو کر کہتی ہے چچا عباس کاش میں آپ کو فرات پر پانی کے لیے نہ بھیجتی تو آج مجھے تماچے نہ مارے جاتے۔ عزادارو، اجرکم عند الزہرا، شب شہادت ہے، سکینہ کی شہادت کی رات ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس کے بابا کا سر دے دو، شاید یہ خاموش ہو جائے۔ ہاں عزادارو، ادھر سکینہ روتے روتے خاموش ہوئی ہیں، کچھ آنکھ لگ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، بیبیوں کو بھی نیند آ گئی کہ اب سکینہ کو نیند آئی ہے تو اب سب بیبیوں کو بھی نیند آ گئی۔ اچانک سکینہ اٹھی اور رونے لگی، بیبیاں اٹھ گئیں، زینب قریب آئی، سکینہ تم تو سو گئی تھی نا، تمہیں نیند آ گئی تھی نا، تم کیوں چونک کر اٹھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ کہتی پھوپھی اماں میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا دادی فاطمہ کے ساتھ آئے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ تیری مشکلوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، تو بہت جلد ہمارے پاس آ جائے گی۔ عزادارو، جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ کہا بیبیاں سمجھ گئی کہ اب سکینہ چھوڑ کر جانے والی ہے، بیبیوں میں کوہرام مچ گیا، بیبیاں تڑپ کر رونے لگی۔ عزادارو، ابھی بیبیاں رو رہی تھی، اچانک ایک کنیز یزید کے دربار سے حسین کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھ کر لے کر چلی۔ عزادارو، سکینہ کی طرف چلی، قید خانے کا دروازہ بند تھا، بیبیاں سکینہ کو گھیرے ہوئے رو رہی تھی۔ اچانک سکینہ اٹھی، دروازے کی طرف چلی، بیویوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی دروازہ کھلا، ایک کنیز حسین کا سر لے کر آئی۔ سکینہ دوڑ کر آگے بڑھی، بابا کا سر لے لی، گود میں لے لیا، واپس بیویوں کے پاس آئی، بیویوں نے جھک کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو۔
سکینہ لے کر آئی، زمین میں بیٹھ گئی، بابا کے سر کو گود میں رکھا اور اپنا چہرہ بابا کے چہرے پر رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، بابا زمانہ کتنی جلدی بدل گیا، کل تک میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھ کر سوتی تھی، آج میری گود ہے، آپ کا سر ہے۔ ہاں زادارو، سکینہ فریاد کر رہی تھی، بابا آپ کے بعد چادریں چھینی گئی، خیمے جلائے گئے، پھپھیوں کی چادر چھینی، میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بیان کرتے کرتے سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ آزادارو، امام زین العابدین آگے بڑھے، اپنی بہن کا شانہ ہلایا اور زینب کی طرف دیکھ کر کہا، پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری بہن ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على